آیت کریمہ نمبر 83 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، تواضع کرنے والا علماء حق اور مشائخ کی تعدیب ادب بجا کر بات سننے والے طبقے کی ہدایت کا عظمت کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ اور وہ کل بھی آپ نے کچھ سماعت کیا تھا، وہ عیسائی تھے حبشہ کے، لیکن علماء کا ادب و احترام ان کے دل میں، مشائخ کا ادب و احترام ان کے دل میں تھا، اور بات حق کی سنتے تھے، تواضع کرتے تھے، تکبر حق کے مقابلے میں نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دی ہے، اللہ نے ان کی تعریف بھی بیان کی، ان کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ تھا حبشہ کا بادشاہ بھی ان میں شامل تھا، حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر لوگ بھی تھے۔ اب ان کے قرآن کیا کہتا ہے، پھر ان کے الفاظ کیا ہے، توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب ان لوگوں نے سن لیا، ما وہ قرآن انزل جو اتارا گیا تھا، الی الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب انہوں نے قرآن سنا تو کیا ہوا؟ ترا، آپ دیکھتے تھے، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، وہ بہا رہی تھیں آنسو، وہ بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے۔ کیوں؟ مما عرفوا، جو وہ پہچان چکے تھے، من الحق، حق بات کو، خوشی سے قرآن سن کر بیچارے رونے لگے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، اللہ ہمارے مسلمانوں کو بھی اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اور آگے یہ تو اللہ نے فرمایا وہ ایسے لوگ تھے، آگے اللہ نے ان کی الفاظ کا ذکر کیا، کیسے لوگ تھے؟ قرآن سنتے ہی کیا کہنے لگے؟ یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اس قرآن پر اور اس قرآن والے نبی پر، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فاکتبنا، تو ہمیں لکھ دو، مع الشاہدین، حق کی گواہی والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھو۔
ہم بھی قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں، نبی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو جی، تم اتنی بڑی حکومت والے ہو اور ان چند لوگوں کی باتیں مانتے ہو۔ کہنے لگے وَمَا لَنَا، ہمیں کیا ہو گیا، لا نؤمن، ہم ایمان نہ لائیں باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر۔ نمبر 2 وما، اور اس کتاب پر جاءنا، جو ہمارے پاس آ گئی، من الحق، حق لے کر، ہم کیوں نہیں مان لائے اللہ پر، اس کتاب پر۔ وَنَطْمَعُ، اور ہمیں امید ہے، ہمیں طمع ہے، ان یدخلنا، کہ اللہ ہمیں داخل کر دے گا، ان یدخلنا، ہمیں داخل کر دے گا، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیکوکار قوموں کے ساتھ۔ فَأَصَابَ، پھر اللہ نے بدلہ دیا، ہم ان کو، اللہ نے، بما، بسبب ان کے کردار کے، قالو، جو انہوں نے زبان سے بولا تھا، کیا بدلہ، جنات، جنت دے دی ہے، باغات دے دیے ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، مختلف قسم کی نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وذالک، صرف ان کی بات نہیں، اللہ کہتا ہے وذالک، اور یہ ہے جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کا بدلہ۔ کوئی بھی قرآن کے ساتھ جڑے گا اس کا یہی بدلہ۔ اس کے مقابلے میں والذین، اور وہ لوگ کفروا، جو منکر ہو گئے، وکذبوا، اور جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی صفات والے لوگ، اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ یہودی کم بخت ہیں، دین کے معاملے میں سخت ہیں، اور تمام لوگوں میں سے دین کے ساتھ عداوت، دشمنی میں یہ سخت ترین ہے، اور میں ان سے بچ کر رہا ہوں۔ اس کے باقی بعض یہودی بھی ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں، بعد میں بھی ہوئے، اکا دکا مسلمان ہو رہے ہیں، یہودی مسلمان نہیں ہوتے، ظالم۔ اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا کہا ہے یہ اسلام کے ذرا محبت میں، مودت میں، قربت میں مسلمانوں کے ساتھ ہے یہ، اور وجہ اس کی 2-3 باتیں کل آپ نے سنی کہ یہ اللہ نے ان کو اسلام کی محبت، اسلام کی قربت، اسلام کی مودت کیسے دے دی ہے، حق کیسے دیا۔ فرمایا ایک ان میں علماء کرام طبقہ موجود ہے، یہ ان کا لحاظ رکھتے ہیں، مشائخ موجود ہیں، یہ ان کا لحاظ رکھتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور تیسری بات ان میں تکبر نہیں ہے، حق بات کو تواضع کے ساتھ سنتے ہیں، اور حق بات کو بندہ تواضع سے، عاجزی سے، طلب سے سنے، حق دل میں اتر جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں سمجھدار ہوں، میں دانشور ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اللہ اس کو ہدایت نصیب نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے حق والا، دین والا بندہ بات کرے، اس کا طالب بن کر، عاجز بن کر اس کو سننا چاہیے، اس کا نور دل میں اترے گا۔ چہ جائے کہ وہ بات آپ کو پہلے سے آتی بھی ہو، لیکن دین کا سننا الگ ایک ثواب ہے، اور نور کا ذریعہ ہے۔ تو عیسائیوں میں یہ طبقہ تھا، اور یہ طبقہ خاص طور پر کون تھے؟ یہ حبشہ کے اور شام کے عیسائی تھے۔ تمام روایات میں آتا ہے اس وقت یہ اصل انطباق ان عورتوں لوگوں پر ہوا تھا، آج انہی میں سے آیا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، ڈنکا بجایا، تو اپنے بھی بیگانے، بیگانے بھی بیگانے، دنیا دشمن ہو گئی تھی۔ بڑی مشکلات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے جانثار، وفادار، تابعدار صحابہ کرام کا وقت گزرتا تھا، بہت مشکلات تھی۔
ان مشکلات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس وقت اجازت دے دی. بڑی مشکلات تھیں. اجازت یہ دی ہے کہ اس وقت ہمارے دائیں بائیں کی ریاستوں میں سے حبشہ کی ریاست ہے، اور حبشہ کی ریاست کا بادشاہ نجاشی ہے. میں نے سنا وہ نرم دل ہے. نمبر 2، میں نے سنا کہ حبشہ والے ظلم کرتے بھی نہیں، ظلم ہونے بھی نہیں دیتے. اللہ ہمیں بھی یہ اوصاف نصیب فرمائے. آج کا مسلمان ظلم کرتا بھی ہے، ظلم روکتا نہیں ہے، ظلم کو بڑھاتا ہے مسلمان. تو نبی نے فرمایا جس بندے میں یہ وصف ہو، رحم دلی اس میں موجود ہو، نرمی، تکبر نہ ہو. نمبر 2، ظلم نہ کرتا ہو اور ظلم کرنے بھی نہ دیتا ہو، یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے. تو صحابہ کو حکم دے دیا آپ حبشہ چلے جاؤ ہجرت کر کے. پہلا قافلہ جو گیا تھا حبشہ کو ہجرت کر کے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان بھی تشریف لے گئے. یہ 11 افراد پر مشتمل قافلہ تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی شامل تھی اس ہجرت میں. عثمان نے بھی ہجرت کی، نبی کی بیٹی نے بھی ہجرت کی، ان کی زوجہ تھیں، اور بہت سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اس میں یہ 11 افراد پر مشتمل ایک قافلہ گیا. پیچھے حالات سخت تھے، مکہ والے مسلمان کو مکہ میں چلنے نہیں دیتے تھے، اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قافلہ بھی روانہ کیا. اس میں 82 مرد تھے، عورتوں کے علاوہ، عورتیں بے شمار تھیں. ان کو کہا آپ بھی چلی جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ بھی ان میں شامل تھی، وہ بھی ہجرت میں گئی تھی. حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان تو مسلمان نہیں ہوا، بیٹی مسلمان تھی، تو وہ بھی چلی گئی تھی. یہ قافلہ گیا، 82 افراد پر مشتمل مرد تھے. وہاں حبشہ کے بادشاہ کے پاس جب پتہ چلا باہر کے مہمان آئے اور ظلم سے تنگ آ کر ہمارے ملک میں آئے، فریاد رسی کے طور پر آئے، مدد کے طور پر آئے، انہوں نے ان کا استقبال کیا. آؤ ہمارے انسان ناطے سے ہم آپ کے بھائی ہیں. ان کو ٹھکانے دے کر ان کو کھانے دیے، تعاون کیا، بڑا لحاظ کیا، اور ان کو کہا آپ آرام سے رہو، نہ ظلم کیا جائے گا نہ ظلم ہونے دیا جائے گا، سکون سے رہو. یہ بڑا اچھا وصف تھا، اللہ کے نبی نے انتہا بھی انہی کا کیا تھا. تو یہ حبشہ کا بادشاہ اس وقت حضرت اسحمہ تھا، نجاشی اس کو کہا جاتا تھا لقب. یہ صحابہ وہاں گئے. مشرکین مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ ہم نے مکہ میں مسلمانوں پر گہرا تنگ کر دیا، اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، گلیوں میں چلنے نہیں دیا، مکہ کی زمین ان پہ تنگ کی تھی. یہ امن کے ساتھ وہاں جا کر دین پھیلائیں گے، دین پہ عمل کریں گے، اس کلمے کو لے کر چلیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے اپنی کابینہ کے اندر اجلاس دارالندوہ کے پارلیمنٹ میں بلا کر یہ طے کیا کہ ایک بڑا مؤثر قافلہ وفد جائے، حبشہ کے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ یہ دہشت گرد آ گئے آپ کے ملک میں، یہ فسادی لوگ آ گئے آپ کے ملک میں، یہ انتہا پسند لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور یہ دہشت گرد یہاں دہشت پھیلا دیں گے، یہ فسادی آپ کے ملک میں فساد پھیلا دیں گے، اور یہ آپ کے دین کو بگاڑ دیں گے. یہ ہمارے بگوڑے ہیں، وہاں گڑبڑ کرتے تھے، ہم نے ان کو پکڑنا چاہا، انہوں نے بھاگ کر آپ کے پاس امن لیا، یا تو ان کو گرفتار کرو یا ہمارے حوالے کر دو. ایک مؤثر وفد ابو جاہل نے بھیجا وہاں. وفد نے جا کر بات چیت کی ہے اب حبشہ کے بادشاہ سے.
اس نے بات سن کر کہا، ان کو بلایا کہ اچھا ہم نے تو دیکھا بڑی شریف لوگ آئے ہوئے ہیں، عاجز قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مسکین قسم کے لوگ ہیں، بڑے اخلاقی لوگ ہیں، نرم گفتگو ان کی، میٹھا ان کا انداز، آپ کہتے ہیں فسادی اور دہشت گرد ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کوئی فساد بھی نہیں کیا، دہشت گردی بھی نہیں کی ہے، چلو آپ کے سامنے ان کو بلاتے ہیں۔ اب ابو جہل کا وفد بھی بیٹھا ہوا تھا ایوان میں، حبشہ نے بلایا، ادھر اس کے اپنے پارلیمنٹ کے ان کے اپنے کرندے بھی تھے، اور ادھر حضرات صحابہ کرام کو بھی بلایا گیا، آؤ آپ کے خلاف شکایت آ گئی ہے۔ اس شکایت میں کلام کرنے والے صحابہ کرام کچھ آئے گئے مجلس میں، کلام کرنے والے حضرت جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی جعفر طیار تھے۔ نے کہا آپ کے بارے میں آیا آپ دہشت گرد ہیں، نمبر 2 فسادی ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور آپ انتہا پسند ہیں، آپ کے اندر انتہا قسم کا غلو پایا جاتا ہے، آپ امن برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کو ایک چوتھی بات کہہ دی اس وقت کہ یہ آپ کو بھی کافر کہتے ہیں، ہم مکہ والوں کو بھی یہ کافر کہتے ہیں، ہم بیت اللہ کے باسی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہم ہیں، ہم بیت اللہ کا انتظام انسرام سنبھالتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں تم کافر ہو اور تم غلط مذہب ہو، ہمارا مذہب صحیح ہے۔ تو یہ آپ کے مذہب عیسائی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا کہیں گے پھر، اور آپ کی عیسیٰ کی والدہ مریم کو بھی برا کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا، وہ تھوڑا برنگہتا ہوا لیکن تھا بڑا رحم دل انسان، اس نے موقع دیا، بھائی بات کرو۔ جعفر طیار نے آگے سے تقریر کی ہے، سورۃ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں، درس دینا شروع کیا۔ سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا بلند مقام، مریم کا بلند مقام، توحید سے لبریز۔ حضرت جعفر نے جب وہ پڑھ کر درس دیا، اسہمہ کے بادشاہ کے آنسو آنکھوں سے گرنے لگے اور متاثر ہوا اور کہنے لگا خدا کے بندو، ان لوگوں کو تم فسادی کہتے ہو؟ بندہ متاثر ہو گیا۔ قرآن نے اس وصف کا ذکر کیا کہ کیسے اچھے لوگ تھے، جس کی اچھائی میں بیان کروں پتہ نہیں اچھائی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کریں گے یا ہمارے لیڈر کرتے رہتے فلانا بہت اچھا، پتہ نہیں اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ جس کو رب اچھا کہے وہ کیسا اچھا ہوگا، جس کو رب کا قرآن اچھا کہے وہ کیسا اچھا ہوگا۔ اللہ نے ان کا ذکر کر کے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور یہی حبشہ کے عیسائی لوگ تھے جب انہوں نے سنا ما وہ قرآن انزل الی الرسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تھا، ترا آپ دیکھتے تھے اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض وہ بہہ رہی تھی من الدمع آنسوؤں سے، آنسو بہا رہے ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو حق انہوں نے پہچانا، الحمدللہ اپنے ملک میں بیٹھی ہوئی اللہ نے حق نصیب کر دیا ہے، وگرنہ حق کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ بڑے بندے روئے اور شکر ادا کیا، اسما کا بادشاہ بھی رونے لگا، ان کے ایوان کے لوگ بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا آج ہمیں پتہ چلا تم کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس کی والدہ مریم کو برا کہتے ہیں، جو ان کے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بیان کیا ہماری عیسائیوں میں بھی وہ مقام نہیں ہے، جو ان کے قرآن نے مریم علیہ السلام کا مقام بیان کیا وہ ہماری عیسائیوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے گستاخی کرتے ان کی؟ اور جو انہوں نے توحید بتائی ہے یہی ہمارے عیسائی مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم توحید تھی، اور توحید کے لیے انہوں نے ماریں کھائیں، توحید کے لیے ان کو ستایا گیا، تو یہ بھی وہی توحید بیان کرتے ہیں، اور انداز اس کا ان کا نرم ہے، یہ فسادی تو نہیں ہے، یہ دہشت گرد تو نہیں ہے۔ اسما کے بادشاہ نے ابو جہل کے وفد کو کہا آرام سے چلے جاؤ، دوبارہ بات بھی نہ کرنا، آج کے بعد یہ شاہی مہمان ہوں گے، یہ جتنے مہاجر آئے ہوئے ہیں پہلے ہم نے ان کو عوام کے حوالے کیا، اب آج کے بعد یہ شاہی مہمان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ کھل کر اپنی تبلیغ کریں، یہ کھل کر اپنے دین کی دعوت دیں، یہ کھل کر اپنا کام کریں۔
اور ماشاء اللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا۔ یہ کیوں؟ جب دین عالم کی محبت دل میں ہوگی تو عالم کی بات کا اثر ہو جائے گا۔ جعفر طیار عالم ہونے کے ناطے سے بولا، وہ ان کے اندر بھی پہلے سے علماء تھے، مشائخ تھے، ان کی بات وہ سنتے تھے، آج انہوں نے اس کی سنی، اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ تکبر نہیں تھا، تواضع کے ساتھ بات سنی، قرآن اثر کر گیا، اور قرآن تو اثر کرتا ہے۔ محبت کے ساتھ قرآن کی طرف دھیان دیا جائے، قرآن دلوں میں اترتا ہے، نور پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی محبت نصیب۔ اب یہ اسما کا بادشاہ آج مسلمان ہو گیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی اس کو کہتے تھے، اسحمہ اس کا نام تھا، اور اس نے مسلمانوں کو وہاں دفاع دیا۔ پھر حالات کے تقاضے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ حبشہ گئے ہوئے تھے، بعد میں نبی نے ہجرت کی مدینہ، اور اعلان کر دیا جدھر جدھر مسلمان واپس مدینہ، کہ مدینہ کی ریاست کو مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت یہ حضرات حبشہ والے بھی واپس مدینہ آئے تھے، اور اسحمہ نے بھی ارادہ کیا، سب سے پہلے اس نے اپنی کابینہ کے 70 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے کہ جاؤ اس نبی آخر الزمان کو ملو، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کے صحابہ کے اوپر یہی صفات فٹ آتی ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ 70 افراد آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین پڑھ کر ان کو قرآن سنایا، درس دیا۔ یہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور یہ آیتیں ان پر بھی منطبق ہوتی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ روتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر واپس گئے، جا کر حبشہ کے بادشاہ کو بتایا سچے نبی کی یہ صفات تھی، اور وہ اس نے ساری اپنی رعیت کو بتایا یہ نبی آخر الزمان ہے، جس کا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، یہ وہی آ گیا، اور اس پر وہی صفات انجیل والی منطبق ہوتی ہیں، لوگوں اس کا ساتھ دے دو۔ بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، اور حبشہ کا بادشاہ بھی آنے لگا کہ میں بھی اب جاؤں ہجرت کر کے نبی کو دیکھوں۔ اس نے پیغام ان 70 بندوں کے ذریعے سے بھیجا۔ نبی نے فرمایا آپ نے نہیں آنا ہے۔ اللہ، نبی کی بات مانی ہے۔ نبی نے فرمایا آپ آئیں گے ہجرت کر کے مدینہ، یہ حبشہ کے مسلمان جو کمزور ہیں، مہاجر ہیں، ان کا دفاع کون کرے گا؟ آپ اسلام کا دفاع، مسلمان کا مدافع بن کر وہاں رہو۔ آپ کی وجہ سے وہاں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کو تحفظ مل رہا ہے۔ آپ آ جائیں گے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اب اس نے نبی کی بات مانی ہے، تو نبی کو اس نے، صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پر ایمان لائے اعتماد کر کے، اور محبت عقیدت کے ساتھ نبی کی زیارت کرے، اسی ایمان پر موت آئی ہو۔ اس نے نبی کی زیارت نہیں کی ہے، ایمان لایا، ایمان پر موت آئی ہے، لیکن زیارت نہیں۔ کیوں؟ ہے صحابی، نبی نے روکا نہ میرے پاس۔ اسلام کا دفاع مجھے بہت ضروری ہے، مسلمانوں کا دفاع بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نے اس دفاع کی وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، اور اس کو صحابی رسول ہونے کا شرف دے دیا ہے۔ صرف صحابی رسول ہونے کا شرف نہیں دیا ہے، اس نے وہ 70 بندے بھیجے تھے، بعد میں اس نے دوسرا قافلہ بھیجا، کہا میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے تو پابندی لگ گئی، اللہ کے نبی نے فرما دیا میں مان لیتا ہوں، نہیں جاتا ہوں۔ اس نے دوبارہ بڑا قافلہ بھیجا تھا، اس میں تحفے بھیجے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے شمار تحفے اپنے علاقے کے بھیجے، یہ نبی کی خدمت کر لینا، دیگر صحابہ کی بھی۔ اپنا بیٹا بھی بھیجا تھا، بیٹا بھی مسلمان ہو کر جاؤ نبی کی زیارت کرو، نبی کے پاس پڑھو۔ لیکن اللہ کا کرنا سوئے اتفاق، وہ حبشہ سے کشتی چلی، راستے میں سمندر میں غرق ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، وہ قافلہ پہنچ نہیں سکا تھا۔ اس کا بیٹا گویا کہ نبی کی طرف آتے ہوئے راستے میں شہید، دیگر لوگ بھی شہید ہو گئے۔ بعد میں اس نے پھر کہا میں آتا ہوں، نبی نے فرمایا نہیں، آپ نے وہاں اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ یہ اعزاز، یہ اکرام حبشہ کے بادشاہ نے جب دین کے لیے قربانی دی، دین کو سینے سے لگایا،
مسلمانوں کو تحفظ دیا، اتنا بلند مقام، نبی کی بات کو مانا، اتنا بلند مقام ملا بغیر نبی کی زیارت کے صحابی ہونے کا شرف۔ نمبر 2، میں نے کل بھی ذکر کیا، یہ واحد آدمی ہے نبی کی 23 سالہ دور نبوت نے جس کا غائبانہ جنازہ نبی نے پڑھایا ہے۔ یہ اسی کی خصوصیت ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ خصوصیت ملی ہے۔ وگرنہ نبی کی اپنی بیٹی مدینہ میں فوت ہو رہی ہے، نبی بدر میں ہے، حضرت رقیہ فوت ہوئی ہیں، حضرت عثمان نے جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، نبی کو پتہ چل گیا بیٹی فوت ہو گئی ہے، غائبانہ جنازہ نہیں ہے۔ بیر معونہ کے 70 علماء شہید ہوئے ہیں، نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ممبر پر رو رہے ہیں کہ وہی آ گئی، جبرائیل کہتا ہے 70 علماء شہید ہو گئے، فلانا شہید فلانا شہید فلانا شہید، صرف 2 بچ گئے، ایک لنگڑا صحابی بچ گئے تھے، ایک اور بچ گئے تھے، حضرت عمرو بن امیہ زمری بچ گئے۔ تو فرمایا سارے شہید۔ نبی تڑپ تڑپ کر 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے صبح کی نماز میں، بددعا کرتے رہے لوگوں کے خلاف، لیکن غائبانہ جنازہ نہیں۔ وگرنہ وہ 70 علماء تھے، نبی کی پہلی جماعت جو کلاس تیار کر کے نبی نے کھیپ اتاری تھی میدان میں، یہ وہ علماء تھے۔ نبی بڑے پریشان ہوئے تھے اور کئی موقعوں پر، لیکن اس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، غائبانہ جنازہ صرف اسی کا ہے، اسی کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو کسی کی خصوصیت ہے اس کو ہر نتھو خیرے کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ صحابہ نے بھی نہیں پڑھا غائبانہ جنازہ کسی کا، یہ اس کی خصوصیت ہے، کام اس کا کمال کا تھا نا، کمال کے کام کے اوپر اس کو کمال ملنا تھا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں وہ روایات میں آتا ہے، جب فوت ہو گیا جبریل نے نبی کو بتایا اسما حبشہ میں فوت ہو گیا ہے۔ نبی نے نماز پڑھائی ظہر کی اور صحابہ کو اعلان کیا کھڑے ہو کر کہ بھائی ہمارا مسلمان بھائی حبشہ میں فوت ہو چکا ہے، اور اسلام کا مدافع تھا، اسلام کا مجاہد تھا، اسلام کے لیے پوری قربانیاں دینے والا تھا، سارے باہر نکلو، جنازہ گاہ میں جناب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ گاہ میں گئے، لیکن بعض روایات میں بھی یہ بھی آ جاتا ہے نبی جب جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کا معجزہ تھا، حبشہ مدینے سے کعبے کی جانب آتا تھا، راستے میں اللہ نے پہاڑوں کو ہٹا دیا، حبشہ کی بادشاہ کی چرپائی نبی کو نظر آ رہی ہے، نبی ادھر کھڑے جنازہ پڑھا رہا تھا۔ اس اعتبار سے محدثین کہتے ہیں غائبانہ ہوا ہی نہیں، ہمارے تو ہمارے لیے تھا نا، دیگر نمازیوں کے لیے تھا، وہ تو نبی کے سامنے تھا۔ جیسے نبی کے معراج کے موقع پر نبی مکہ میں تھے، لوگوں نے کہا تو نے معراج میں بیت المقدس کیا، بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں، کتنے ستون ہیں؟ بیت المقدس بہت بڑی مسجد تھی اس وقت بھی، اللہ آج اس کو مکمل آزاد فرما دے یہودیوں کے قبضے سے۔ نبی نے کہا یا اللہ ایک بندہ مسجد میں، ہماری چھوٹی سی مسجد میں کوئی آئے گا، اس گیٹ سے آئے گا نماز پڑھے گا، یہیں نکل، بعد میں کوئی پوچھے کتنے گیٹ تھے، حالانکہ گیٹ وہ دوسرا بھی ہے، کس کو پتہ ہے؟ بھائی میں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ کے چلا گیا ہوں۔ کتنے ستون ہیں؟ کون ستون گنتا ہے؟ نبی سے کہا تو گیا تھا بیت المقدس، ستون بتا، کھڑکیاں بتا۔ یا اللہ، نبی بیت اللہ کے سامنے تھے، لوگوں نے سوال کیے، اللہ نے پردہ ہٹایا، بیت المقدس سامنے لائی۔ وہ کہتے کھڑکیاں کتنی، مسجد بیت المقدس گھومتی، نبی کھڑکیاں گن کر بتاتے اتنی ہیں، ستون بتاتے اتنے ہیں، دروازے اتنے ہیں۔ لو، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے نبی کو معجزہ نصیب کیا، لیکن کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ اصحابہ نے قرآن والوں کو، قرآن کو سینے سے لگایا، رب نے اس کو بلند مقام دیا ہے، جس کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، اور واحد جنازہ اس انداز کا اس صحابی کا ہوا ہے۔ تو حضرت اسما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ انہوں نے جب قرآن سنا تو یہ کہا، لوگوں نے کہا اے تمہیں تو ابو جہل کے وفد نے کہا ہم آئے تھے کہ دہشت گرد پکڑو، تم نے تو ان کی بات مان لی ہے۔ انہوں نے کہا یقولون، وہ یہ کہتے تھے ربنا آمنا، یا اللہ ہم نے قرآن پر بھی ایمان لایا، قرآن والے نبی پر بھی ایمان لے آئے ہم، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں سچی گواہیوں والوں میں کے ساتھ کر دیں، جیسے آپ کے صحابہ گواہ ہیں قرآن کی حقانیت کے، نبی کی حقانیت کے، ہم بھی گواہ ہیں، ہمیں گواہوں میں شمار فرما۔
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ کی ذات و صفات پر ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے قرآن کیوں نہ ایمان لائیں، ہم لائیں گے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہمیں امید ہے اپنے رب سے پالنہار سے کہ وہ ہمیں داخل کرے گا مع القوم الصالحین، نیک قوم کے ساتھ ہمیں شامل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ بھی کہتے ہیں جب انہوں نے ڈٹ کر قرآن کا لحاظ کیا، رب کہتا ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو بدلہ دیا، بِمَا قَالُوا، ان کے ان بولوں کے بدلے میں، جو حق کی حمایت میں بول بولے اللہ نے بدلہ دے دیا، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کو اللہ نے جنت دیا اس کے نیچے سے طرح طرح کی نہریں بیتی تھیں، خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بہت ہی اللہ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے۔ کوئی بھی آ جائے دین حق والا، حق کی تائید کرنے والا، حق بولنے والا، اللہ فرمائے ایسی بدلہ دیں گے۔ اس کے مقابلے میں تکبر کرنے والوں کو کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو قرآن کا انکار کر دیں، تکبر کر دیں، قرآن کو جھٹلا دیں، چھوڑو جی ہمیں ضرورت نہیں، ہم خود جانتے ہیں، اور جی ہمیں پتہ ہے تمہارے بارے میں بھی، تمہارے قرآن کے بارے میں بھی، اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا یہ جہنم والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین حق کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، سچی کتاب، سچے نبی کا سچا پیروکار ہم سب کو بنا دے، ساری امت کو بنا دے۔ امت اس وقت مفاد پرستی کی دلدل میں ہے، غیر کی تہذیب کے پیچھے، تمدن کے پیچھے بیچاری گم ہے۔ یا اللہ قوم کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، دین حق پہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بھٹکوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ بد تہذیبی کے طوفان سے، بد تہذیبی کے طوفان سے یا اللہ امت کو محفوظ فرما، سچے لوگوں کی محبت نصیب فرما، سچے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما دے۔ یا اللہ یہ قرآن کے سننے سنانے کو اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزا اقارب جو دنیا سے قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ ایک صاحب درس والے ساتھی ہیں، کہتے ہیں بڑے عرصے سے بے روزگاری کا شکار ہوں، دعا فرمائے اللہ ان کے لیے بہتر روزگار کے فیصلے فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو ساری امت کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، دین والی زندگی، قرآن والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔